کہ یہ محسنین کے لیے، احسان کرنے والوں کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ یہ نیک کام کریں۔ اب ایک اور ضابطہ یہاں پر اس عورت سے متعلق ہے کہ جس کا مہر مقرر ہو گیا۔ دیکھیے یہ ضابطے اس لیے بیان کیے جانے کہ کل کو کوئی یہ نہ کہتا کہ قرآن مجید میں تو ہے ہی نہیں، ہم کیوں دیں، مہر مقرر بھی ہو گیا تو کیا ہوا۔ بات یہ کہ جب نکاح ہی نہیں رہا تو مہر کس بات کا؟ مہر تو ہوتا ہے نکاح کا، نکاح نہیں تو مہر نہیں۔ اور مہر تو ہم اس وقت دیتے جب رخصتی ہو جاتی، تو رخصتی ہی نہیں ہوئی تو مہر کس بات کا؟ نہیں، اللہ نے یہاں بھی عورت کی عزت کو بلند رکھا اور اسے کسی کمزوری کا احساس نہ ہو، اس اعتبار سے اس کا مقام متعین فرمایا کہ چونکہ آپ دونوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ آپ کو زندگی ساتھ گزارنی ہے، اب آپ نہیں گزار رہے تو آپ نے مہر مقرر کر لیا، بہت اچھی بات ہے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اگر تم نے اپنی عورتوں کو طلاق دی اس حال میں کہ ان کی رخصتی نہیں ہوئی تھی، یعنی زوجین کے تعلقات قائم نہیں ہوئے تھے، وہ شوہر کے گھر نہیں آئی، اور کہیں بھی وہ تنہائی میں بھی اس طرح نہیں ملے کہ وہ تعلقات قائم ہو پاتے۔ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور تم نے مہر بھی مقرر کر لیا۔ اچھا ایک بات تو یہ کہ مہر مقرر کریں یا نہ کریں، نکاح دونوں صورتوں میں منعقد تو ہو جاتا ہے، لیکن اگر مہر مقرر نہ کیا جائے اور نکاح ہو جائے تو بعد میں مہر کو مقرر کر لینا چاہیے۔ اس عورت کے سلسلے میں جس کا مہر مقرر ہو گیا ہو، اس پہ تو واضح ہدایات ہیں، لیکن ایک ضابطہ جو بیان کرنا بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ایسی عورت جس کا مہر مقرر نہیں ہوا تھا، اس کے بارے میں تو بات ہو گئی۔ اب جس کا مہر مقرر ہو گیا اور اس کی رخصتی بھی ہو گئی، کیونکہ یہاں دونوں طرح کے خواتین وہ ہیں جن کی رخصتی نہیں ہوئی، لیکن اب ایک عورت وہ ہے کہ جس کی رخصتی ہو گئی تو اس کو تو پورا مہر دیا ہی جائے گا، کیونکہ اس کی رخصتی ہو گئی، مہر بھی مقرر تھا، پورا دیا جائے گا۔ لیکن اگر کسی کی رخصتی ہو گئی اور مہر مقرر نہیں تھا تو اس کے لیے مہر مثل ہے، یعنی یہ دیکھیں گے کہ ان کا مہر کیا چل رہا ہے، رواج کے مطابق کیا ہو سکتا ہے، تو اس حساب سے مہر مثل رکھ لیا جائے گا اور مہر مثل دے دیں گے۔ لیکن اگر رخصتی نہیں ہے، مہر مقرر ہو گیا ہے، یہ مہر مقرر نہ ہونے کی صورت بہرحال اپنی جگہ بچتی ہے کہ کسی کی رخصتی ہو گئی، مہر مقرر نہیں ہوا اور طلاق کی نوبت آ گئی، تو اب کیا کریں؟ تو اس صورت میں وہی یعنی مہر مثل کا قانون ہوگا، کیونکہ ایک ضابطہ جو بیان ہوا وہ تھا کہ رخصتی نہیں ہوئی اور مہر بھی مقرر نہیں ہوا۔ اب ایک صورت یہ ہے کہ رخصتی ہو گئی، مہر مقرر نہیں ہوا، تو اب مہر مثل پہ معاملہ چلا جائے گا کیونکہ رخصتی ہو گئی ہے۔ یہاں جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ مہر مقرر ہو گیا اور رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی، اور میاں بیوی کو کوئی ایسا موقع ہاتھ نہیں ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تنہا تھے اور انہوں نے اچھا خاصا وقت ایک ساتھ گزار لیا جس میں کہ مہر کی رقم پوری دینی پڑتی۔ یہاں اب ضابطہ یہ آئے گا کہ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اگر تم نے اپنی عورتوں کو اس حال میں طلاق دی کہ رخصتی سے پہلے طلاق دے دی اور انہیں چھوئے بغیر طلاق دے دی، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، تم نے مہر بھی مقرر کر لیا، تو اب ایسے میں کیا ہوگا؟ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، چونکہ مقرر کر لیا تھا اس لیے اب آدھا مہر ہوگا۔ تو یہ بھی ایک ضابطہ ارشاد فرما دیا گیا کہ مقرر ہونے کی صورت میں آدھا مہر اس عورت کو دیا جائے گا، لیکن اس کے باوجود بھی فرض کر لیجئے یہ ہو سکتا ہے، ویسے تو ہونا یہ چاہیے
کہ مرد کو اپنی حیثیت کے مطابق مہر رکھنا چاہیے. امیر نے اگر 10 لاکھ مہر رکھا تھا تو 5 لاکھ ملے گا ہی ملے گا. غریب نے اگر 10,000 رکھا تھا تو 5,000 ملے گا ہی ملے گا. تو یہ تو ایک تو حیثیت کے مطابق ہو گیا. لیکن اگر ایسا ہو جائے کہ عورت یہ کہے کہ جب رخصتی ہی نہیں ہو تو مہر کس بات کا، اور وہ اپنا دل بڑا کر کے الا ان یعفون، مگر یہ کہ عورتیں وہ مہر چھوڑ دیں، یعنی وہ آدھا مہر چھوڑ دیں، مطلب پورا یہ کہہ دیں کہ ہمیں جو مہر کی رقم ہے یہ ہمیں نہیں چاہیے، تو یہ کر سکتی ہیں وہ. یا اگر یہ کر لیں کہ اس آدھے سے بھی وہ آدھا لے لیں اور آدھا چھوڑ دیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مہر کی رقم ان کی ملکیت ہے، مہر کی رقم پر ان کا اختیار ہے. اور اب نکاح اگر باقی رہے تو یہ ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے نصف ادھر نصف ادھر، یا ٹھیک ہے جی آہستگی سے بھی ادائیگی چل جائے گی، لیکن اس میں ادائیگی فی الفور ہونی چاہیے. یعنی طلاق کی صورت میں پھر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جناب اس کی قسطیں باندھ لیتے ہیں اور 12 قسطوں میں ہم یہ دیں گے اور یہ قسطیں 12 سال میں ادا ہوں گے، تو یہ تنگ کر کے مہر دینا یہ زیادتی ہے. اس لیے مہر کی رقم طلاق کی صورت میں تو فوری ادا ہونی ہی چاہیے، کیونکہ مہر ادا نہ کرنے والا گناہگار ہے، کیونکہ وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے. اب یہ کہ عورتیں اگر یہ سمجھیں کہ شاید کسی وجہ سے ہماری خاندانی صورتحال کو دیکھ کر اس نے مہر زیادہ مقرر کر لیا تھا، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کہہ دیا جاتا ہے کہ صاحب مہر کون لیتا ہے کون دیتا ہے، ٹھیک ہے جی آپ عارضی طور پہ اتنا مقرر کر لیں، لیکن حالات اگر خراب ہو جائیں اور طلاق کی نوبت آ جائے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ نہیں صاحب تو آپ کو مہر دینا ہی دینا ہے. تو اب آدھے مہر دینے کا وہ پابند اس لیے ہے کہ کاغذات میں لکھا جا چکا ہے. اب اگر عورت دل بڑا کر کے وہ مہر معاف کر دے اور یہ کہے کہ مجھے بالکل نہیں چاہیے، مجھے پتا ہے کہ اس کی حیثیت نہیں ہے، تو اللہ کے نزدیک اسے اس بات کا اجر ملے گا، کیونکہ ایک مسلمان کو اسے تخفیف دی ہے، ایک مسلمان پر احسان کیا اس نے.